نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تجھے وہ لوگ قتل کریں گے جن میں بغاوت کا پہلو ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کافر نہیں کہا۔ بغاوت آ سکتی ہے، یہ بغاوت کا پہلو کسی کے دماغ میں بٹھایا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات کچھ شر پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ خراب کر دیتے ہیں اگلے کے دماغ کو، اس طرح خراب کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اپنے بڑوں کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد احساس ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا موقف اس نقطے میں صحیح نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس مسئلے میں، جو مسئلہ اٹھے گا اس میں وہ حق پر نہیں ہوں گے اور انہی کے ہاتھوں تم قتل ہو جاؤ گے۔ اب یہ لوگ کون تھے آپ کو معلوم ہے، اختلاف ہو گیا، صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہو گیا، صحابہ بھی انسان تھے، امتی تھے، اختلافات ہو گیا۔ البتہ ان اختلافات کے پیچھے ہاتھ کن کا تھا؟ خارجیوں کا تھا۔ خارجیوں نے، جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے آنے سے پہلے فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ خوارج نے فرمایا جہنم کے کتے ہوں گے۔ سب سے پہلے امت کو تقسیم کرنے والے یہ خارجی ہیں جو کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، مل بیٹھے، غلط فہمی دور ہو گئی، پھر ایک ساتھ ہو گئے۔ نہ وہ کافر تھے نہ وہ کافر تھے، لیکن خوارج نے ایسا حملہ کیا اور ایسی باتیں دماغ میں ڈالی، آپس میں لڑ پڑے اور مسلمانوں کا دونوں طرف سے نقصان ہو گیا۔ مسلمان زندگی بھر صحابہ کرام کافروں سے لڑتے رہے، اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنا آپس میں لڑتے ہوئے لوگ مارے گئے، 70-80 ہزار بندے مارے گئے۔ لیکن نہ ہم ان کو کافر کہہ سکتے نہ ان کو۔ ایک طرف اگر سیدنا علی ہیں تو دوسری طرف نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ فاطمہ ہیں، سید عائشہ ہیں۔ کس پر کفر کے فتوے لگاؤ گے؟ غلط فہمی تھی، غلط فہمی ڈال دی گئی، اس کے بعد اللہ نے اصلاح کی توفیق دی۔ عمار بن یاسر بھی اسی معاملات میں آیا اور ایک حصے میں تھا، سید عائشہ والے ٹولی میں تھا اور قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا ہمارا موقف یہ، دونوں طرف سے لڑنے والے مسلمان تھے، غلط فہمی تھی، وہ غلط فہمی کس نے ڈالی؟ خوارج نے ڈالی، مسلمانوں کو لڑا کے رکھ دیا۔ آج بھی مسلمان دنیا میں لڑ رہے ہیں، ان کو لڑا کون رہا ہے؟ یہودی لڑ رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں۔ اس لڑائی میں ہاتھ پیچھے کن کا ہے؟ یہودیوں کا ہے، نصارہ کا ہے۔ کفر آج بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں محبت پیار کے ساتھ رہے۔ آج بھی ملک کی سطح پر دیکھیں لڑائی جھگڑے۔ تو لہٰذا جس زاویے سے یہ سوال کیا گیا ہے، یا وہ میں بات سمجھ گیا، بات یہ صحابی رسول تھا، اس گروپ میں بھی صحابہ تھے، اس میں بھی صحابہ تھے۔ آخری بات یہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ باوجود اس کے، اللہ جانتا تھا کہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، مارے بھی جائیں گے، اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا۔ جس جماعت کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان پہ تبصرہ کرنے والے؟ ہمیں تبصرے کا حق نہیں ہے، وہ مغفور ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں۔ جو صحابہ جماعت مغفور ہے ان پر اس طرح کا تبصرہ کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔